حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے؟ عالم بننا فرض ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عالم بننا فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر دین کا، قرآن اور حدیث کا کوئی بھی عالم نہیں ہوگا مسلم معاشرے میں تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر علماء ہوں تو پھر ہر آدمی کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اتنا علم فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ جتنے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت ہم کیسے کریں؟ علم کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں کسی عمل کے بارے میں، کسی عبادت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو پوچھو، عالم سے پوچھو، وہ تمہیں حکم بتائے گا۔ قدم قدم پہ عام آدمی کو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، یا تو وہ خود عالم ہے، صاحب علم ہے، یا پھر عالم کے پاس اس کو جانا ہوگا۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ طلب العلم فریضہ، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے عالم بننا فرض ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا جواب عالم سے طلب کرنا، یہ فرض ہے۔ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اندازے نہ لگائے۔ قتل الخراسون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندازے لگانے والے ہلاک ہو گئے، یا بددعا ہے ان کے لیے، ہلاک ہو جائیں جو اندازے لگاتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ اس طرح ہوگا، یا سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ کسی سے میں نے سنا تھا، تو کسی سے سننا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ یقینی علم، مستند علم اور دلیل کے ساتھ علم حاصل کریں جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم دو ہیں، ایک ادیان کا علم ہے دین کا، اور ایک ابدان کا، بدن کا علم ہے۔ سارے علوم کا یہ خلاصہ ہے۔ تو اب علم الابدان حاصل کرنے والا، یعنی ڈاکٹر، حکیم، طبیب، معالج، اس کے پاس سب جاتے ہیں اور پوری زندگی جاتے ہیں اور ہر بیماری میں جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے اندازے سے یا کسی کے کہنے پہ جا کے دوا لیتا ہے تو سب اس کو ڈانٹتے ہیں، گھر والے، ڈاکٹر، دوسرے تیسرے، کہ بھائی یہ کیا بیوقوفی ہے، تم کیا جانتے ہو، یہ تو علم ہے۔ اگر تم ڈسپرین کھاتے ہو یا اس طرح کی کوئی ہلکی پھلکی دوا، تو اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس کے اچھے اثرات کیا ہے، برے اثرات کیا ہے، کس بیمار کو کھانا ہے، کتنی مقدار میں، کب، یہ سب جانتے ہیں۔ جو آدمی خود سے جا کے دوا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ذہین ہوں، بڑا عقل مند ہوں اور یہ میں نے سنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ یہ اس کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بیماری، بڑی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، کوئی اور بیماری، تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس اور معالج کے پاس جانا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور پھر آپ کو دوا دیتا ہے، نسخہ تجویز کرتا ہے۔ تو کوئی آدمی الا ماشاء اللہ
وہ طبیب سے یہ نہیں کہتا کہ کیوں کھاؤں یہ دوا، کس نے کہا ہے، آپ نے کہاں سے لیا یہ نسخہ. اگر وہ یہ حجت بازی کرے گا تو طبیب کیا کہے گا، جاؤ بھائی اپنا کام کرو. اب دین کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہے شروع سے آج تک، شروع میں لوگ انبیاء سے بدظن کرتے تھے اور اس کے بعد سے آج تک علماء سے بدظن کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں مولوی فتوی بازی کرتے ہیں، فتوی بازی کرتے ہیں، فتوے کو بدنام کر دیا. حالانکہ فتوے کے بغیر ایک منٹ کے لیے بھی دین نہیں چل سکتا. فتویٰ تو دین کی جان ہے اور مفتی تو اللہ ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اور یستفتونک، اے اللہ کے رسول آپ سے لوگ استفتاء لیتے ہیں، استفتاء دیتے ہیں، یعنی فتویٰ مانگتے ہیں. تو فتویٰ مانگتے ہیں کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ بھی مفتی ہیں. اللہ اور رسول فتوے دیتے ہیں، اور عالم کے نبی کے وارث ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ فتویٰ دے گا. فتوے اپنی طرف سے کوئی نہیں دیتا، قرآن سے دیتا ہے، حدیث سے دیتا ہے، فقہ کی کتابوں سے دیتا ہے، ائمہ کے اجتہادات سے دیتا ہے. فتوے بازی کا مذاق اڑانا ایسا ہے جیسے ہم کہیں کہ ڈاکٹر علاج بازی کرتے ہیں. بھائی علاج بازی کیا ہوتی ہے؟ علاج ہوتا ہے، بیماری کا علاج ہوتا ہے، علاج تو اس کا فریضہ ہے، ہماری ضرورت ہے. فتویٰ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے. چھوٹا عالم بڑے عالم سے پوچھے گا، مفتی خود اپنے سے بڑے مفتی اعظم یا امام کی باتیں اور اس کے فتویٰ کو آگے پیش کرتا. تو علماء سے بدظن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کا علاج نہ کریں. جیسے لاکھ اختلافات ہوتے ہیں معالجین اور ڈاکٹروں میں، لیکن آج تک کسی عقل مند آدمی نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاؤ، یہ سارے بیوقوف ہیں، آپس میں اختلافات ہیں ان کے، اور کسی کا کیا طریقہ ہے کسی کا کیا طریقہ ہے. نہیں، سب کے باوجود آپ کو اچھا ڈاکٹر تلاش کر کے ڈاکٹر ہی کے پاس جانا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ علماء سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ہو ضرور پوچھو، وہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے. یہ ضرور ہے کہ عالم غلط مسئلہ بھی بتاتے ہیں، یعنی غلط مسائل بتانے والے عالم بھی ہیں، یا نام نہاد عالم ہے یا عالم ہونے کے دعوے دار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صحیح علماء نہیں ہے. صحیح علماء بھی ہیں، مستند علماء بھی ہیں، اور ذرا سا معلوم کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں مستند عالم ہے اور صاحب علم ہے، راسخ فی العلم ہے اور اللہ والا ہے، حق پرست ہے، تو اس سے آپ پوچھیں. تو اتنا علم ہر مومن کے لیے فرض ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے. اب ایمان ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک آدمی کو ایمانیات کا پتہ ہی نہیں ہے. مل ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل نے پوچھا، اور اس لیے پوچھا کہ آپ علیہ السلام بتا دے، اس لیے کہ آپ کا علم جبریل سے زیادہ تھا. آپ کا علم تو اولین و آخرین سب کا علم آپ کو دیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 6 چیزیں ہیں. جس کا ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اجمالی ایمان نہیں ہے، یعنی وہ نہیں مانتا کہ تقدیر کو میں نہیں مانتا، وہ کافر ہے. ایمان تو بنیاد ہے. اللہ پر ایمان لانا، لیکن اللہ کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے. اگر کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ کہاں ہے، اس نے کہا مجھے کیا پتہ ہے کہاں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آمنت باللہ کہنا کافی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے وہ ایک عورت سے کہا کہ اللہ کہاں ہے، اس نے کہا فی السماء. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اللہ ذات کے اعتبار سے آسمان میں ہے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارے پاس. اقرب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو آسمان کتنا دور ہے اور شہرک تو یہ ہے، تو اللہ یہاں بھی ہے، لیکن علم کے اعتبار سے. تو اللہ کی ذات کے بارے میں اسے پتہ ہو. ایک بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ یہ کافروں کا ہے. تشبیہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی اللہ بھی اسی طرح، اللہ کی بھی اسی طرح آنکھیں ہیں، والعیاذ باللہ.
اللہ کا بھی اسی طرح ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ایسا ہی ہے، 5 انگلیاں ہیں. جس نے تشبیہ دی وہ کافر ہو گیا. اور تعطیل بھی کافر ہے، تنزیہ بھی کافر ہے، تنزیہ بھی کفر ہے، معطلہ بھی کافر ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہے، پتہ نہیں کیا معنی ہے علم کا، اللہ کی قدرت ہے لیکن پتہ نہیں قدرت کا کیا معنی ہے. تو بھائی معنی آپ کو نہیں آتا تو آپ صفات کا گویا کہ انکار کر رہے ہو، صفات باری تعالیٰ. تو اللہ کی ذات، صفات، افعال کے بارے میں جاننا ضروری ہے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اللہ کے ساتھ محبت میں کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے فرشتے جو ہے یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، میں اس سے پاک ہوں. لیکن ایک مسلمان کو اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے کہا اللہ کی اولاد ہے، اس نے کہا شاید ہو، والعیاذ باللہ، وہ کافر ہو گیا. تو ایمان باللہ ضروری ہے، لیکن اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی آپ کو آنی چاہیے کہ اللہ کی ذات، صفات کے متعلق ہمیں وہ عقیدہ رکھنا ہے جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہے. ٹھیک ہے، باریکیاں ہمیں نہیں معلوم لیکن موٹی موٹی باتیں معلوم. فرشتے کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کہا کہ بھائی رسول اللہ وہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہو گیا. اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ سب رجال ہے، مرد ہے. اور مرد جو ہے، مرد اور عورت یہ فرشتوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں ہوتے. انسان ہے تو انبیاء پر ایمان بھی ضروری ہے اور انبیاء کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ انبیاء ہوتے کون ہیں. کسی نے انبیاء کی عصمت کا انکار کر دیا، جیسے بعض لوگ دانشوروں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدمی کو تھپڑ مارا، گناہ کیا، فلاں نبی نے گناہ کیا، یونس علیہ السلام بھاگ گیا، اس نے گناہ کیا، والعیاذ باللہ. بھائی انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. تو انبیاء کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، تقدیر کے متعلق، جیسے بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے، بھائی آپ کا اپنا جو آپ اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں وہی سب کچھ ہے، لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، تقدیر کا انکار کر دیا. تو ایمانیات کا علم ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کے لیے آپ علماء سے پوچھیں، بار بار جائیں، کوئی کتاب پڑھے مستند، قرآن اور حدیث میں اللہ نے کیا فرمایا اس حوالے سے، ترجموں کے مدد سے، تفسیر کی مدد سے، جو بھی ہے. لیکن وہ علم آپ ضرور حاصل کریں، اجمالی طور پر ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ہو تاکہ آپ میں اور کافروں کے عقیدے میں فرق ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کفری عقیدہ ہو اور آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے. اسی طرح پھر عبادات ہے. شرک کیا ہے، توحید کیا ہے؟ توحید اور شرک کا پتہ ہی نہیں ہے. بڑا اللہ سے محبت رکھتا ہے لیکن جا کے مزاروں پہ سجدے کرتا ہے اور سمجھ رہے کہ بھئی میں تو بڑی نمازی پڑھ رہا ہوں، بڑا اللہ کے عبادت، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں میں تو اللہ کی ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہوں لیکن وہ کر رہے شرک. تو علم نہیں ہے اس کے پاس، جہل کی وجہ سے وہ اسلام سے محروم ہو رہا ہے. نماز میں فرائض کا پتہ نہیں ہے، نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مسلمان نے نماز پڑھی، آپ نے کیا فرمایا کہ کھڑے ہو کے دوبارہ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی. نہیں ہوئی کا مطلب نہیں ہوئی، کوئی فرض واجب وہ چھوڑ رہا تھا. اگر ہم بھی کوئی فرض واجب چھوڑیں گے، لاکھ ہم نماز پڑھیں، بڑے جو ہے تسلی سے آ کے نماز پڑھے اور جائیں، یعنی ہمیں دلی تسلی ہو کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن واجب چھوٹ رہے اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، تو بھائی نماز بھی نہیں ہو رہی، عبادت بھی نہیں ہو رہی. حلال حرام کا پتہ نہیں ہے اور پوری زندگی حرام کھا رہے اور خیال یہ ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، اس کو کھانے میں کیا حرج ہے. تو یہ حلال حرام کا علم. حقوق ہیں، ماں باپ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، حقوق الوالدین میں مبتلا ہے، باقی بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے. تو وہ بھی کیا ہے؟ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ جس کی دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے. آپ نے علم ہی نہیں حاصل کیا کہ والد کا کیا حق ہے، بیوی کا، شوہر کا، بھائی کا، پڑوسی کا. تو حقوق کا علم یہ بھی ضروری ہے. بہرحال علم یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے،
تفصیلات، باریکیاں، دلائل، یہ ساری چیزیں علماء کی ذمہ ہے، لیکن جو علم ہماری ضرورت ہے وہ ہم ضرور حاصل کریں۔ حج کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ جاتے ہیں تو ہر آدمی کے لیے حج کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ حج کرنے جا رہے ہو تو پھر جاننا ضروری ہو جائے گا۔ جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات اس کو بھلے ایمان تو رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے، اسلام کا رکن ہے، لیکن اگر آپ کو تفصیلات معلوم نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، غریب ہیں۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ضرور آپ اس کا علم بھی حاصل کریں کہ اتنی مقدار ہے۔ اگر 2.5% ہے، آپ 2% ادا کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے ادا کر رہے ہیں تو جو ہے وہ عمل آپ کا رائے گاہ جا رہا ہے، ضائع جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ متعین جو مقدار ہے وہ تو ادا نہیں کر رہے۔ یہ ایسا ہے جیسے 4 رکعتوں کی جگہ آپ 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ علم جو ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور یہ سب کے ذمے ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کے پاس جانا، یا تو خود عالم بنے یا پھر علماء کے پاس جائے، ان سے فتوے لے، ان سے مسائل پوچھے۔ پڑھا لکھا ہے تو مسائل کی کتابیں آ گئی ہے، وہی فتوے ہیں علماء کے، آپ کے مسائل اور ان کا حل اردو زبان میں ہے، دوسری مقامی زبانوں میں ہے۔ نماز مسنون، نماز کے اکثر مسائل، ضروری مسائل اس میں آ گئے، دلائل بھی ساتھ ہیں۔ اور ہر وقت کوشش کریں، اگر آپ کو صحیح نماز کے بارے میں عالم نے بتا دیا لیکن آپ اس کے دلائل بھی ڈھونڈیں، وہ بھی پڑھیں، اس لیے کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا تو عبادت میں بھی جو ہے اس کی چاشنی بڑھے گی اور عبادت کا جو ہے اس کا مرتبہ بڑھے گا۔ نمازوں کے مراتب ہوتے ہیں، روزوں کے مراتب ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ایک عوام کا روزہ ہوتا ہے، ایک خواص کا روزہ ہوتا ہے، ایک اخص الخواص کا روزہ ہوتا ہے۔ اخص الخواص جائز چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، یعنی باتیں کرنے جائز ہے، وہ باتیں بھی نہیں کرتے، کہ کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی، الا یہ کہ کوئی فرض واجب ضروری بات ہو جس کے بغیر جو ہے دین میں کوئی کمی آتی ہے تو وہ پھر کرتے ہیں، لیکن اس کے بغیر غیر ضروری باتیں بھی نہیں کرتے۔ اب باتوں سے عوام کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن اخص الخواص کا ہے۔ تو یہ ہے کہ عبادات صحیح طریقے سے ادا کرنا اور اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنی بساط کے مطابق وقت نکالیں اور علم حاصل کریں، اور عبادات اور اعمال کے متعلق اور ایمانیات کے متعلق، انبیاء کے متعلق، آخرت کے متعلق جو ضروری علم ہے وہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔